یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب قاری عزیز، یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے آغاز سے لے کر انجام تک جانگزار مصائب و آلام سے بھرپور ہے۔ یہ مصائب آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک آپ پر بادل کی طرح برستے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں خوف و حرمان، فقر و حزن، حموم و غموم اور شدائد و آغام میں سے جو کچھ لکھ دیا تھا، آپ ان پر راضی تھی، اور آپ اس آیت کی مصداق ٹھہری کہ جس آیت میں، یعنی کہ یہ جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی راضیۃ مرضیہ، یعنی یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان میں بھی ہے۔ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ یعنی مولا حسین علیہ السلام بھی خدا کی رضا میں راضی تھے، تو کیوں ان کی والدہ گرامی جو ہیں، جو ان کی والدہ ہیں، ان کی اتنے فضائل ہیں کہ جب مولا حسین کے فضائل تو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے ان کی والدہ کی اتنے فضائل ہیں، وہ خود ان کا نام رکھا گیا ہے، ان کا نام اس وجہ سے کہ انہوں نے ہر چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی غم ان کی ان کی زندگی میں رکھے، بچپن سے لے کر ان کے آغاز سے لے کر، یعنی بی بی کے پورے اس نام پر بنی ہے ایک زیارت ہے، اس زیارت میں بھی بیوی کا کہا ہے کہ وہ جس کے لیے خداوند متعال نے امتحان رکھا، ان کے آغاز سے پہلے، یعنی کہ ان کی خلقت سے پہلے بھی ان کا ایک امتحان لیا گیا تھا، اور بیوی اس امتحان میں بھی خدا کی رضا میں راضی تھی، اور خدا کی جتنی بھی آزمائشیں تھیں اس پر بیوی پوری اتری ہیں، اس لیے تو بیوی کو اتنے القابات ملے ہیں، اتنی منزلت ملی ہے، اتنا مقام ہے بیوی کا بلند، کہ کیا نام ہے بیوی کا؟ الراضیہ، یعنی راضی ہونے والی، خدا کی ہر مشکل پہ راضی ہونے والی۔ تو کیا آیت کا ترجمہ؟ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیت بھی قرآن صرف پہلے 2-3 جو ہے، اگر ہے تو بہت آسان سی ہے، تو آپ ساتھ یہ بھی یاد کریں گے تو بیوی کو بھی خوشی ہوگی کہ بیوی جو ہے وہ، جب بیوی کے لیے کچھ کیا جاتا ہے نا قرآن، یعنی کہ ہم بیوی کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، جیسے فرض کریں میں کہتی ہوں کہ میں یہ کورس جو ہے بیوی کے لیے کروا رہی ہوں، یا آپ لوگ کہیں کہ میں بیوی کے لیے کر رہی ہوں، کہ میں بیوی کو اپنی طرف سے بیوی کی شہادت پر یا ولادت پر ان کو یہ چھوٹا سا ہدیہ پیش کر سکوں، ایک آیت یاد کر کے۔ نہ کریں بیوی کے لیے اتنا کچھ، اتنا جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کہیں کہ میں یہ آیت بیوی سلام اللہ علیہ کے لیے، سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے ہدیہ کرتی ہوں، یاد کرتی ہوں، یاد کر کے حفظ کر کے اس کا ترجمہ حفظ کر کے بیوی کو ہدیہ کرتی ہوں، تو آپ کہ کیوں نہیں سنیں گی بیوی؟ بے شک آپ نہ بھی کریں ہدیہ، وہ تو پھر بھی سنتی ہیں نا، لیکن جب آپ ہدیہ کریں گے تو آپ دیکھیں، ہم ایک ادارے سے منسلک ہیں، اور اس ادارے سے منسلک ہیں کہ جو ہمیں اہل بیت سے ملاتا ہے، تو ہم درمیان میں دیکھیں، میں بھی وسیلہ ہوں، پرنسپل بھی وسیلہ ہیں بیچ میں، اور یہ پورا ادارہ بھی وسیلہ ہے، لیکن اس وسیلے کو ہٹ کر دیکھا جائے تو آپ ڈائریکٹ کس سے ملتے ہیں؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے ملتے ہیں، ان سے آپ کا جو ہے وہ یہ سارا جو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، یہ ان سے جا کر منسلک ہوتا ہے، کہ آپ ان کی خاطر پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے اپنے دین کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنا سارا کام چھوڑ کے بھی۔ سب سے زیادہ بڑی بات یہی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، کدھر لڑکیاں آج کل کدھر جا رہی ہیں، کس ماحول میں ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت بیوی کے لیے وقف کر رہے ہیں، تو بیوی ہم سے بہت خوش ہوتی ہیں کہ جب ہم بیوی کے لیے، یہ ایک چھوٹا سا شارٹ کورس ہے نا، دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک چھوٹا سا شارٹ کورس ہے، لیکن اس میں بیوی ہم سے کتنا خوش ہوں گی کہ ہم نے ان کے لیے ٹائم نکالا، ہم نے ان کی فضیلت پڑھی، ہم نے ان کے مقام کو جانا، ہم نے مجلسیں پڑھی، ہم لوگوں نے جتنا بھی کیا، بے شک کہ ہم نے بہت کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ یعنی یہاں پہ کیا ہوا ایک عمل وہاں پہ جا کر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، یہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے، نہ میں سمجھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں ٹاپک سے ہٹ گئی، تو ہمارا ٹاپک تھا راضیہ، کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمات اور جزاؤں پر راضی تھیں، خدا کی جزاؤں پر بھی راضی، نعمات پر بھی راضی، اس کی آزمائش پر بھی، اس کی مشکلات پر بھی، اس کے دیے غموں پر بھی، ہر چیز پر راضی تھی، اس لیے بیوی کا نام ہے الراضیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا تھا، آپ اس پر راضی تھی، آپ نے اپنی دنیاوی نجات
سوری لمحات حیات کے ہر لمحے میں اس کی رضائیں تلاش کی، اللہ تعالیٰ بھی ان پر راضی و خوشنود ہو گیا۔